الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن وقال اللہ تعالی مخاطب رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات، اسلامی احکام، اسلامی شریعت، اسلامی مسائل کی تعلیم اور اس کی دعوت یہ مسلمانوں پہ فرض کفایہ ہے، لیکن اس دعوت و تبلیغ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس کے اصول و ضوابط بھی قرآن مجید میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ اللہ تعالی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں کتاب و حکمت کا معلم بنا کر، قلوب و نفوس کا مزکی بنا کر، ہادی بنا کر، بشیر بنا کر، داعی بنا کر دنیا میں مبعوث فرماتا ہے۔ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص وصف یہ ہے کہ آپ داعی اور مبلغ ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، یعنی اللہ نے جو پیغام آپ کو عطا فرمایا ہے، جو شریعت عطا فرمائی ہے، جو احکام عطا فرمائے ہیں، جن مسائل کی ہدایت فرمائی ہے، اس کو انسان تک پہنچانا، اس کی تبلیغ کرنا، اس کی دعوت دینا، یہ آپ کے فرائض منصبی میں ہے۔ لیکن اس کی دعوت و تبلیغ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، میرے حبیب اپنے رب کی راہ کی طرف بلائیے، بالحکمہ حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ بہترین نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر مجادلے کی نوبت آ جائے تو جو اچھا سے اچھا طریقہ ہونا چاہیے وہ اختیار کیجئے گا۔ خوبصورت لب و لہجہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کا طریقہ کار بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منسوس فرما دیا ہے۔ یہ نہیں کہ قرآن آ گیا، شریعت آ گئی، اسلام آ گیا، دین آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسے چاہے تبلیغ کیجئے، یہ نہیں۔ حکمت کے ساتھ، موعظت کے ساتھ۔ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا جو مخاطب ہے، جس سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، وہ کس معیار کا ہے، کس لیبل کا ہے۔ بچوں کے لیے الگ انداز ہوتا ہے، جوانوں کے لیے الگ انداز ہوتا ہے، بوڑھوں کے لیے الگ انداز ہوتا ہے، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے الگ انداز ہے، جاہلوں کے لیے الگ انداز ہے۔ ایک ہی انداز سے ہر موقع اور محل پہ گفتگو کی جائے گی تو انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ اچھا داعی نہیں ہوتا ہے۔ مجھے شہروں میں بھی جانا ہوتا ہے، دیہاتوں میں بھی خطاب کرنا ہوتا ہے، سیمناز میں بھی گفتگو کرتا ہوں، جہاں بڑے بڑے دانشور اور پروفیسر رہتے ہیں، صرف عوام بالکل نہیں ہوتے، اور ایسی جگہ بھی گفتگو کرنا پڑتا ہے جہاں ایک عالم نہیں ہوتا۔ ہر جگہ لب و لہجہ بدلنا پڑتا ہے۔ جب میں دیہاتوں میں جاتا ہوں تو 35 سال پہلے کے ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے۔ حضرت والد محترم علامہ کوثر ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے ہی مخلص مرید ہیں کوڑی میں، ان کا نام ہے عبداللہ، سب سے معمر آدمی وہی بچے ہیں، بوڑھے کافی ہو گئے۔ تقریباً 35 سال پہلے وہ مجھے بنارس سے لے کر جا رہے تھے۔ اتنا چھوٹا میں تھا کہ خود سے سفر نہیں کرتا تھا، کوئی آدمی ساتھ میں لے جاتا تھا، پہنچاتا تھا۔ تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا،
اور وہ جملہ ہمیشہ میرے ذہن میں گشت کرتا ہے. کہا کہ نصیر بھائی ہم سب لوگ دیہاتی ہیں, گڑھو گڑھو شبد نہ ہوئے کے چاہیے. یہ لفظ میرے ذہن میں ہمیشہ گونجتا رہتا ہے. یہ بلاغت کا بہت بڑا اسلوب انہوں نے بیان کر دیا ہے. ہم لوگ دیہاتی ہیں, گڑھو گڑھو شبد نہ ہونے کے چاہیے. یہاں جو گفتگو کرتا ہوں میں, جو انداز ہوتا ہے, جو علمی انداز ہوتا ہے, دیہاتوں میں وہ نہیں ہوتا. یا جہاں سیمناس میں میں جاتا ہوں تو ایسی گفتگو ہوتی ہے کہ وہ آپ لوگ کی سمجھ سے بھی بالاتر ہوتی ہے. وہاں صرف پروفیسر ہوتے ہیں, لیکچرر ہوتے ہیں, انگریزی داں ہوتے ہیں, یونیورسٹیز کے لوگ ہوتے ہیں, علماء کچھ ہوتے ہیں, تو وہاں کا انداز الگ ہوتا ہے. اس کا نام ہے حکمت. میر انیس نے ایک مصرع کہا ہے, جیسا موقع ہو جہاں ویسی عبارت بھی ہو. موقع محل کے لحاظ سے آدمی گفتگو کرتا ہے تو اسی کو بلیغ کلام کہا جاتا ہے. حکمت کے تقاضوں میں سے یہ. بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں کہ سچی بات بھی ہوتی ہے, زبان پہ روک لینا, بریک لگانا پڑتا ہے, وہ کام نہیں کیا جاتا. مزاج کیا ہوتا ہے بہت سے لوگوں کا, ہے تو صحیح ہے تو کیوں نہیں کریں گے, صحیح ہے تو ہم کیوں نہیں کہیں گے, صحیح ہے تو کیوں نہیں کریں گے. نہیں, کبھی کبھی حالات کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے. اور سب کی مثالیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی ہیں. میں جو اکثر کہتا ہوں کہ سیرت کا مطالعہ کیا کریں ہمارے علماء, سیرت کا مطالعہ کیا کریں. ان کی اکثر یہ ہوتا ہے کہ ان کے سارے مطالعے کی حدود فقہ تک رہ جاتی ہے, مسائل تک. فقہ کی کتابیں پڑھ لی, مسئلے جان لیے, سمجھا کہ ہم عالم ہو گئے. قرآن اور سیرت یہ دو بنیادی ماخذ ہیں. قرآن کا خوب مطالعہ کیا کریں اور سیرت النبی کا مطالعہ کیا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن مواقع پر کون سا انداز و اسلوب اختیار فرمایا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک موقع پر فرماتی ہیں, کہا کہ عائشہ اگر تمہاری قوم کے کفر کا زمانہ قریب نہ ہوتا تو میں کعبہ شریف کو اسی نحج پہ تعمیر کرتا جیسے کہ میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا. لیکن تمہارے قوم کے کفر کا زمانہ قریب ہے. یہ کافرین لوگوں کو بھڑکا دیں گے کہ دیکھو یہ نیا نبی آیا ہے, یہ کعبے کی ترتیب بدل رہا ہے. اس طرح جو لوگ اسلام سے قریب ہونا چاہتے ہیں وہ دور ہو جائیں گے, اور ہو سکتا ہے جو اسلام قبول کر چکے ہیں کچھ لوگ دین اسلام سے نکل بھی جائیں. تو کافروں کی سازش کامیاب ہو جائے گی. تو ان کے فتنوں کو توڑنے کے لیے میں خاموش ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خانہ کعبہ بنایا تھا تو وہ عمارت چوکور نہیں تھی, جیسے آج چوکور بالکل ہے نا اسکوائر میں, ویسی عمارت نہیں تھی. جو حتیم کا حصہ ہے, نیم بیضوی دائرہ باہر کعبہ شریف کے باہر, وہ بھی نشان ہے, اس کے باہر سے طواف کیا جاتا ہے, اندر تو کوئی نہیں جا سکتا. وہ کعبے کے اندر داخل تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد طفلی تھا, بچپن کا زمانہ. اس وقت بھی خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تھی. اور پھر جب شباب کا زمانہ ہوا, اعلان نبوت سے پہلے کا زمانہ, تب بھی کعبہ شریف کی تعمیر ہوئی تھی. اسی وقت اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا تھا حجر اسود کی تنصیب کا. تو جب خانہ کعبہ کی عمارت مخدوش ہو گئی, سیلاب آیا, پانی اکٹھا ہوا, اس کی دیواریں گر گئیں, چھت گر گئی, منہدم ہو گئی, تو قریش کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اثر نو اس کی تعمیر کرنا ضروری ہے. چونکہ وہ زمانہ اسلامی زمانہ نہیں تھا, تو کاروبار کے بہت سے طریقے ایسے تھے جو غلط تھے, اور انہیں محسوس ہوتا تھا کہ یہ غلط طریقہ ہے, پھر بھی کرتے تھے. اعلان کر دیا گیا کہ چونکہ اللہ کے گھر کی یہ بات ہے, لہٰذا صرف جائز کمائی اس میں شامل کی جائے گی, لہذا صحیح جو رقم ہو اسی کا چندہ دیا جائے. جو چندہ اکٹھا ہوا وہ ناکافی ہوا, تو چوکور عمارت بنا دی گئی, اور جو نیم بیضوی آدھے دائرے کی شکل کا تھا اس کو چھوڑ دیا گیا کہ بعد میں بنایا جائے گا, جب اور رقم اکٹھا ہو جائے گی تو بنا لیا جائے گا. تو ایک تو تبدیلی یہ ہوئی. دوسری تبدیلی یہ ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی اس میں 2 دروازے تھے, اور وہ بھی زمین کے برابر تھے, اونچائی پر نہیں تھے. جیسے آج بہت اونچا دروازہ ہے, اونچائی پر نہیں تھے, زمین کے برابر تھے. ایک نکلنے کے لیے, ایک جانے کے لیے, ایک اندر جانے کے لیے اور ایک نکلنے کے لیے. تو 3 تبدیلیاں ہوئیں. ایک تو
حتیم اس کو الگ کر دیا گیا، دوسرے یہ کہ زمین کے برابر دروازہ تھا اسے اونچا کر دیا گیا، تیسری تبدیلی یہ کی گئی کہ 2 دروازے تھے 1 دروازہ کر دیا گیا، اور چوتھی تبدیلی کی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دروازے پہ یہ پلہ نہیں لگایا تھا، صرف چوکھٹ بازو، پتھر، وہ بھی لکڑی کا نہیں، بس پتھر کا ایک دروازہ نما بنا دیا گیا تھا کہ جو آدمی جب چاہے آئے جائے، داخل ہو جائے، عبادت کرے، فیض حاصل کرے اور چلا جائے، کسی کے پرمیشن اجازت کی ضرورت نہیں۔ قریش کے لوگوں نے جب تعمیر کی ہے تو ایک دروازہ لگایا، اونچائی پر لگایا، اس میں پلے لگا دیے تاکہ جس کو ہم چاہیں اندر جانے دے، جس کو چاہے روک دے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ تمہاری قوم کے کفر کا زمانہ قریب ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو جیسے میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تھا اسی طرح میں اس کی تعمیر کر دیتا۔ دیکھیے اسی کا نام حکمت ہے، اسی کا نام حکمت ہے۔ بات تو صحیح تھی، سوچنا چاہیے آج ہمارے علماء کو خاص طور سے، بات صحیح ہے لیکن حکمت کے خلاف ہے کہ اگر اس زمانے میں اللہ کے نبی اس خانہ کعبہ کو شہید کر کے نئے نہت سے تعمیر کراتے تو بہت سے لوگ بھڑک جاتے اور کافروں کو شوشہ چھوڑنے اور فتنہ پیدا کرنے کا موقع مل جاتا، اس لیے اللہ کے رسول نے اس پر عمل نہیں فرمایا۔ جدید کا زمانہ آیا، کعبہ شریف پہ اس نے سنگ باری کرائی، آتش باری کرائی، کعبہ شریف کی دیوار جل گئی، اس کی چھت جل گئی، حجر اسود پر کچھ جراحت آ گئی، اور وہ میڈھے کی سینگ جو کہ جنت سے آیا تھا حضرت اسماعیل کے فدیے کے طور پر، اس کی سینگ جو خانہ کعبہ کی چھت پر تھی وہ بھی شہید ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرائی تو اسی نہج پر کرائی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کرائی تھی اور رسول اللہ کی منشا تھی۔ پھر اس کے بعد اموی زمانہ آیا، انہوں نے خانہ کعبہ کو شہید کر کے قریش کے انداز میں کرا دی۔ ہارون رشید کا زمانہ آیا، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی کی خواہش تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے تعمیر کرائی تھی اسی طرح کرا دے۔ عباسی بادشاہ ہے، اموی زمانہ ختم ہو گیا، بنو امیہ کا زمانہ ختم ہے، بنو عباس کا زمانہ شروع ہوا۔ ہارون رشید نے حضرت امام مالک سے پوچھا کہ کیا اسی طرح ہم تعمیر کرا دیں؟ کہا کہ نہیں، بس جیسے ہے رہنے دو، ورنہ جو بادشاہ آئے گا اپنے اپنے انداز سے تعمیر کرائے گا، خانہ کعبہ کا جو احترام، جو تعظیم، جو حرمت، جو تقدس انسان کے ذہنوں میں وہ ختم ہو جائے گا، بادشاہوں کے ہاتھ کا کھلونا بن جائے گا۔ اسی کا نام ہے حکمت، اسی کا نام ہے حکمت۔ بہت سی باتیں صحیح ہوتی ہیں مگر کہیں نہیں جاتی ہیں، پھر جب موقع ہوتا ہے تو کہہ دیا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے تو بس تبلیغ کی نوعیت سے کہ بات کو پہنچا دینا ہے، بات کو منوانا یہ کسی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اولین و آخرین میں سب سے عظیم داعی و مبلغ اور سب سے انقلابی شخصیت جو ہے وہ سب ہمارے آقا و مولا محمد رسول اللہ کی، لیکن وہ بھی اس بات کے مکلف نہیں بنائے گئے ہیں کہ انہیں زبردستی منوانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فذکر انما انت مذکر لست علیہ بمسیطر، اے میرے حبیب آپ نصیحت کر دیجئے، کیا پیارا اسلوب ہے، آپ نصیحت کیجئے، جو سبق بھول گئے ہیں اس کو یاد دلا دیجئے، یاد دہانی کرا دیجئے۔ ذکر یذکر و تذکیر کے 2 معنی ہیں، ایک نصیحت کرنا اور ایک یہ ہے بھولی ہوئی بات کو یاد دلانا۔ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے، انبیاء کیوں آتے رہے، کتابیں کیوں نازل ہوتی رہی، انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اس کا مقصد وجود کیا ہے، انسان بھول گیا ہے، اے پیغمبر یاد دلا دیجئے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، آپ یاد دلا دیجئے۔ تمام کتابیں انسان کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہیں، آپ یاد دلا دیجئے۔ اللہ نے نبیوں کو اس لیے بھیجا ہے کہ لوگ اللہ کے سچے بندے بن جائیں، آپ یاد دلا دیجئے۔ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ، آپ صرف نصیحت کرنے والے، لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ، آپ دروغہ نہیں ہے کہ زبردستی منائیں گے۔ آج ہمارا معاملہ بالکل برخلاف ہے، ہم منانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، منانے کے چکر میں علماء خطبہ سب سوچیں ہم منا کر چھوڑیں گے، مناظرہ کریں گے، کیسے نہیں مانو گے، ارے جملہ تو ایسے آنے لگے گردن دبا کے منائیں گے تمہیں۔ منا تو سکتے ہو مگر رسول اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے، اسلام کی ہدایت کے خلاف ہے۔ ہمارا کام ہے تبلیغ کرنا، وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام
تبلیغ کرنا، بات پہنچا دینا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے بتلا دیے ہیں، خیر کا راستہ یہ ہے، شر کا راستہ یہ ہے، حق کا راستہ یہ ہے، باطل کا راستہ یہ ہے، بھلائی کا راستہ یہ ہے، برائی کا راستہ یہ ہے، یہ جنت کی طرف راستہ جانے والا ہے، یہ جہنم کی طرف۔ بس علماء کا کام صرف یہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ منوانا، گردن دبا کے منوانا، یہ علماء کا کام نہیں ہے۔ اور جو علماء اس طرح کا منہج اختیار کریں گے، یقیناً انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، قوم فتنوں میں مبتلا ہو جائے گی۔ دوسری چیز یہ ہے، دینی معاملات میں جھگڑا کرنا، یہ اسلام کے اصول کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت توبیخ فرمائی ہے، دینی معاملات میں کبھی جھگڑا مت کرنا، جو حق ہے اسے بیان کر دیا جائے بس، اور جھگڑا کرنا یہ اسلام کے اصول کے خلاف ہے۔ عن ابی الدرداء وابی امامہ وواصلة بن الاسقى وعن انس بن مالك رضی اللہ تعالی عنہم قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن نتمارى في شيء من امر الدين فغضب غضبا شديدا لم يغضب مثله ثم انتهرنا فقال مهلا يا أمة محمد إنما هلك من كان قبلكم بهذا ذروا المراء لقلة خيره ذروا المراء فإن المؤمن لا يماري ذروا المراء فإن المماري قد تمت خسارته ذروا المراء فكفى إنما زعيم فكفى ألا تزال مماريا ذروا المراء فإن المماري لا أشفع له يوم القيامة ذروا المراء فأنا زعيم بثلاثة أبيات في الجنة في رباضها ووسطها وعلاها لمن ترك المراء وهو صادق ذروا المراء فإن أول ما نهاني عنه ربي بعد عبادة الأصنام المراء الحدیث رواہ الطبرانی فی الکبیر۔ یہ بڑی اہم حدیث ہے۔ عام طور سے یہ ہوتا ہے محدثین ایک روایت لکھتے ہیں، کسی صحابی کا نام لکھ دیتے ہیں، فلاں صحابی سے، لیکن امام منذری نے اس روایت کو جو نقل کیا ہے تو 4 صحابہ کا نام لکھا ہے۔ 4 صحابہ بڑے ذوالقدر صحابہ، بہت عظیم صحابہ، ان 4 صحابہ کا نام لکھ کر کہا ہے کہ ان سے روایت ہے، ورنہ ایک صحابی کا نام، پھر اس کے بعد دوسری روایت دوسرے صحابی کا نام، تیسری روایت تیسرے صحابی کا نام، ایک ساتھ 4 صحابی کا نام لیا ہے۔ بڑی اہمیت کی حامل یہ حدیث ہے۔ کس سے روایت ہے؟ حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے پائے کے صحابی، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت واصلہ ابن اسقى رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خادم رسول حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 صحابہ کا ذکر ہے رضی اللہ تبارک و تعالی عنہم اجمعین۔ روایت ہے کہ ان حضرات نے فرمایا، 4 حضرات نے یہ بیان فرمائی ہے، 4 حضرات، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان اقدس سے باہر تشریف لائے، وَنَحْنُ نَتَمَارَى فِي شَيْءٍ مِّنْ أَمْرِ الدِّينِ، اور ہم کچھ دینی معاملات میں جھگڑا کر رہے تھے، دنیا کے معاملے میں نہیں۔ لوگ سوچتے ہیں ارے دنیا کے معاملے میں جھگڑا کرنا برا ہے، دین کے بارے میں تو کریں گے۔ فی امر الدین، ہم دین کے معاملے میں جھگڑا کر رہے تھے، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی، اور جھگڑنے لگے تھے۔ وَنَحْنُ نَتَمَارَى فِي شَيْءٍ مِّنْ أَمْرِ الدِّينِ، ہم دین کے مسئلے میں جھگڑا کر رہے تھے۔ فَغَضَبَ غَضَبًا شَدِيدًا، غضب غضبًا شدیدا، بہت سخت ناراض ہوئے، اللہ کے نبی بہت ناراض ہوئے۔ فرماتے ہیں لم یغضب مثلہ، اس سے پہلے اتنا ناراض کبھی ہوئے نہیں تھے۔ دین کے معاملے میں جھگڑا ہو رہا ہے، صحابہ جھگڑا کر رہے تھے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی بہت ناراض ہوئے، اتنا ناراض کبھی نہیں ہوئے تھے، اتنا سخت ناراض ہوئے۔ ثم انتہرنا، پھر ہمیں ڈانٹا بھی، انتہر ینتہر مانے ڈانٹنا۔ اللہ کے نبی کے بارے میں حضور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو بھی مت ڈانٹنا۔ سائل تو کافر بھی ہو سکتا ہے نا، سائل مشرک بھی ہو سکتا ہے نا، سائل مجوسی بھی تو ہو سکتا ہے، سائل منافق بھی تو ہو سکتا ہے، سائل خود اللہ کے نبی کا دشمن بھی تو ہو سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو ڈانٹنا مت۔ مگر یہ اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں جو جھگڑا کر رہے تھے دین کے معاملے میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ثم انتہرنا، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں ڈانٹا،
سرزنش کی، سخت سوز سے کہا. فرمایا فقالا محلن یا امت محمد، اے امت محمد کے افراد ٹھہر جاؤ. انما ہلک من کان قبلکم بہذا، تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں، جو امتیں گزر چکی، اسی وجہ سے ہلاک و تباہ و برباد ہو گئی. یہ دین کے معاملے میں جھگڑا، من امر دین، دین کے معاملے میں جھگڑا، اپنی رائے پیش کر دینا بس، اس کے علاوہ ہماری ذمہ داری کچھ نہیں بنتی ہے. دین کے معاملے میں جھگڑا. فرمایا کہ تم سے پہلے کی جو قومیں ہیں اسی وجہ سے ہلاک و تباہ و برباد ہوئی ہیں. ذر المرغا لقلت خیرہ، ذر المرغا فإن المؤمن لا یماری. یہ جھگڑا، یہ مخاصمت، یہ مباحثہ بند کرو. فرمایا کہ ذر المرغا فإن المؤمن لا یماری، جھگڑا چھوڑو، اس لیے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ جھگڑا نہیں کرتا. یہ مومن کی شان ہے، مومنانہ کیفیت یہ ہے کہ مومن جھگڑا نہیں کرتا. ذل المرغا فإن المماری قد تمت خسارتہ، جھگڑا چھوڑو، یعنی بار بار اس جملے کو دوہرا رہے، ذر المرا ذر المرا ذر المرا، جھگڑا بند کرو، جھگڑا بند کرو، جھگڑا بند کرو. ایک بار نہیں، 5 بار اس حدیث میں فرمایا ہے، 5 بار اللہ کے نبی نے فرمایا ہے ذر المرا فإن المماری قد تمت خسارتہ، جھگڑا چھوڑو، اس لیے کہ جو جھگڑا کرتا ہے اس کا خسارہ مکمل ہو جاتا ہے، گھاٹے میں پڑ جاتا ہے، مکمل گھاٹا اس کا ہو جاتا ہے. فرمایا ذر المرغا فکفا انما فکفا اسمن اللہ تزال مماریا، جھگڑا چھوڑو، جھگڑا بند کرو، اس لیے کہ گناہ کے لیے یہ بات کافی ہے کہ تم برابر ایسے معاملات میں جھگڑا کرتے رہو. یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ ہونے کے لیے کافی ہے کہ ان معاملات میں تم لوگ جھگڑتے رہو. پھر فرماتے ہیں ذر المرغا فإن المماری لا اشفع له یوم القیامہ، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے. فرمایا کہ جھگڑا بند کرو، اس لیے کہ جو جھگڑا کرے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت نہیں کروں گا. اس کو معمولی بات لوگ سمجھتے ہیں، جہاں بیٹھ کے مسائل چھڑنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ذر المرغا، کس چیز میں جھگڑا کر رہے تھے یہ لوگ؟ مباحثہ کس بارے میں ہو رہا تھا؟ صاف صاحب نے من امر دین، دین کے معاملے میں بات ہو رہی تھی، دنیا کے بارے میں نہیں، دین کے بارے میں بات ہو رہی تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جھگڑا بند کرو، اس لیے کہ جو جھگڑا ان معاملات میں کرے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت نہیں کروں گا. لگتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 1400 سال پہلے کا منظر تھا کہ دین کے معاملات میں کیسے جھگڑے کیے جائیں گے اور امت محمدیہ کے کتنے فرقے پیدا کر دیے جائیں گے. یہ ساری چیزیں نگاہ رسول دیکھ رہی تھی، پہلے ہی سے بریک لگا دیا گیا کہ نہیں جھگڑا مت کرو، اس لیے کہ اتنی بڑی توبیق ہے کہ جو ان معاملات میں جھگڑا کرے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت نہیں کروں گا. ذر المرغا فإن المماری لا اشفع له یوم القیامہ، جھگڑا بند کرو، اس لیے کہ میں جھگڑا کرنے والے کی قیامت کے دن شفاعت نہیں کروں گا. ذر المرغا فأنا زعیم بثلاثة ابیات فی الجنہ فی رباضها ووسطها وعلاها لمن ترک المرغا وهو صادق. فرمایا ایک طرف تو یہ تحدید کہ جو جھگڑا کرے گا میں قیامت کے دن شفاعت نہیں کروں گا، دوسری طرف یہ ترغیب کہ جو جھگڑا چھوڑے گا میں ضمانت دیتا ہوں کہ جنت میں اس کے 3 مکانات ہوں گے. ایک تو جنت کے نیچے حصے میں، دوسرے جنت کے وسط میں، اور تیسرے سب سے اونچے مقام پر. جھگڑا کرنے والے کے لیے کتنی تحدید اور ترہیب ہے کہ جھگڑا کرو گے دین کے معاملے میں شفاعت نہیں کروں گا. جھگڑا چھوڑ لو گے، برداشت کر لو گے، دوستوں کی گالی گلوچ برداشت کر لو گے، تلخیاں برداشت کر لو گے، گستاخیاں برداشت کر لو گے، ضبط کرو گے، بشارتیں تمہارے لیے. 3 مکانات جنت میں بنائے جائیں گے. مالک جنت، جنت کی ضمانت لے رہے ہیں. انا زعیم، میں ضمانت دار ہوں، میں ذمہ لیتا ہوں کہ تمہارے لیے 3 مکانات ہوں گے. فی رباضھا، نچلے حصے میں ایک مکان ہوگا، ووسطھا، درمیانی حصے میں ایک مکان ہوگا، وعلاھا، سب سے اونچے حصے میں ہوگا. جب یہاں جی چاہے یہاں رہنا، بیچ میں رہنا چاہو بیچ میں رہنا، اوپر جانا چاہو اوپر جا کر رہنا، تمہاری مرضی کے مطابق 3 مکانات دے دیے جائیں گے. لمن ترک المرغا، اس شخص کے لیے جو جھگڑا فساد چھوڑ دے، وہو صادق، اگرچہ وہ سچا ہے. ایک مزاج بنا ہوا، ابھی میں کل ایک سفر میں تھا،
ایک صاحب آئے، ان کے بارے میں لوگوں نے کہا یہ جھگڑا بہت کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا کیوں میاں جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ آج کی تقریر کا عنوان شاید انہی کی شخصیت کی وجہ سے بنا، جھگڑا کیوں کرتے؟ کہا کہ حضرت مجھے غلط بات پسند نہیں ہے، میں برداشت نہیں کرتا۔ ہم نے کہا کہ صحیح بات کون برداشت کرتا ہے؟ ارے غلط ہی بات تو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ایک آدمی آپ کے سامنے آ کے آپ کی تعریف کرے تو برداشت کرنا کہتے ہیں کیا اسے؟ ارے برداشت یہ ہے کہ آپ کو برا کہے آپ کے منہ کے سامنے، پھر برداشت کیجیے، تب یہ ہے برداشت کرنا۔ یہ کیا ہے کہ ہمیں غلط بات برداشت نہیں ہوتی، ہم جھوٹ برداشت نہیں کرتے، اب جھگڑا شروع کر دیا۔ برداشت اسی کا نام ہے، صبر اسی کا نام ہے، سماحت اسی کا نام ہے، ضبط اسی کو کہا جاتا ہے، اور یہی ہے جو فتنے کی بھڑکتی ہوئی آگ پہ پانی ڈال دیا کرتا ہے۔ ضبط نے غصے کو ٹھنڈا کر دیا، آگ بھڑکی تھی کہ پانی پڑ گیا۔ والد صاحب کا شعر ہے مثنوی شریف کا، ضبط نے غصے کو ٹھنڈا کر دیا۔ تو برداشت تو انہی باتوں کو پر کیا جاتا ہے جو مزاج کے موافق نہیں ہوتی، جو نفس کو بری لگتی ہے اسی کو برداشت کیا جاتا ہے، جو اچھی لگے اس پر کیا برداشت کرنا ہے۔ فرمایا کہ جس شخص نے میرا یعنی جھگڑا فساد کو چھوڑا، اگرچہ وہ سچا ہے، وہو صادق، اگرچہ وہ سچا ہے، پھر بھی جھگڑا چھوڑ لیا، کج بحثی نہیں کی، الجھا نہیں کسی سے، فتنہ فساد برپا نہیں کیا، بلکہ تسامح سے کام لیا، صبر و ضبط سے کام لیا، تحمل و برداشت سے کام لیا۔ اللہ کے نبی فرماتے جنت میں 3 محلات اس کے لیے ہوں گے، نیچے بھی ہوگا، درمیان میں بھی ہوگا، اعلیٰ بلندی پر بھی ہوگا۔ 3 محلات کی ضمانت میں لیتا ہوں، میں انا زعیم، میں ضمانت لیتا ہوں کہ اس کے لیے 3 محلات ہوں گے۔ پھر فرماتے ہیں تر المیرا فإن أول ما نہانی عنہ ربی بعد عبادت الاوثان المیرا۔ فرمایا کہ جھگڑا چھوڑ، اس لیے کہ بتوں کی عبادت کے بعد جس چیز سے مجھے میرے رب نے منع کیا ہے وہ میرا یعنی جھگڑا ہے۔ پہلی تعلیم کیا ہے؟ بتوں کی عبادت نہیں، اور اس کے بعد کیا ہے؟ جھگڑا فساد مت کرنا، امت میں اختلاف پیدا مت کرنا۔ کتنی اہم یہ بات ہے، کتنی اہم بات ہے۔ ہمارے علماء کو تو خاص اسی حدیث کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ الترغیب و ترہیب میں حضرت امام منذری نے یہ حدیث لکھی ہے اور حوالہ دیا ہے امام طبرانی کی المعجم الکبیر کا، چاچا صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس موضوع کی متعدد احادیث آئی ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ جو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، کثیر الروایہ صحابی ہیں، زاہد عابد فقیہ اور عالم صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربد الجنت لمن ترک المراء وہو محق۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص حق پر رہنے کے باوجود، انا محق وہو محق، یہ بڑی اہم چیز ہے، حق پر رہنے کے باوجود جو آدمی جھگڑا نہ کرے، حق پر ہے پھر بھی جھگڑا نہ کرے، تو حضور فرماتے ہیں کہ میں جنت کے نچلے مقام پہ اس کے لیے ایک محل کی ضمانت لیتا ہوں۔ گارنٹی مصطفیٰ لے رہے ہیں کہ حق پر رہنے کے باوجود بھی جو آدمی معاف کر دے جھگڑا نہ کرے، تو حضور فرماتے ہیں میں جنت کے ایک محل کی ضمانت اس کے لیے لیتا ہوں۔ وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَهُوَ مَاضِحٌ، اور جو شخص کبھی جھوٹ نہ بولے، یہاں تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، حضور فرماتے ہیں کہ میں ایسے شخص کے لیے جنت کے وسط میں، جنت کے درمیان میں بھی جنت کے محل کی ضمانت لیتا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں وَبِبَيْتٍ فِي عَلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ سَرِيرَتَهُ، اور جو شخص اپنے باطن کو صاف و خوبصورت بنائے۔ ظاہر کو تو سب بناتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، صابن لگاتے ہیں، بال صاف کرتے ہیں، سر پہ کنگھا کرتے ہیں، تیل لگاتے ہیں، ہاتھ پاؤں صاف ستھرے رکھتے ہیں، صابن سے دھوتے رہتے ہیں، سب صاف ستھرے رکھتے ہیں، اچھا کپڑا پہن لیا، یہ ظاہر کا صاف کرنا ہوا۔ باطن صاف ہے کہ نہیں؟ یہ دل صاف ہے کہ نہیں؟ یہ دماغ صاف ہے کہ نہیں؟ اس میں کچڑے تو نہیں بھرے ہوئے ہیں، اس میں علائشیں تو نہیں ہے، گندگیاں تو نہیں ہے، دل میں فتور تو نہیں ہے، کینہ، کپٹ، بغض، حسد، یہ ساری چیزیں تو نہیں ہیں۔ اپنے باطن کو جو شخص صاف کر لے، اپنے اندر کے من کو جو صاف کر لے، خواہشات و خیالات کو صاف کر لے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کا جو سب سے اعلیٰ مقام ہوگا نا، وہاں کے مکان کی گارنٹی دیتا ہوں۔
جنت کے سب سے اونچے مقام پر، اس کے لیے محل کی میں گارنٹی دیتا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سن لیجئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی کثیر روایہ صحابی، بہت سی روایتیں ہیں ان سے۔ وہ کہتے ہیں کننا جلوسا عند باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نتذاکر یندع ھذا بآیۃ ویندع ھذا بآیہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مصطفیٰ کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی کے دروازے پر بیٹھنا صحابہ کی سنت ہے، در رسول پہ بیٹھ جانا۔ ارے دروازے پر بیٹھنا کوئی اچھی بات نہیں مانی جاتی۔ دروازے پر کون بیٹھتا؟ فقیر بیٹھا کرتے ہیں، سائل بیٹھا کرتے ہیں، گداگر بیٹھا کرتے ہیں، محتاج بیٹھا کرتے ہیں۔ وہ نبی کے صحابہ تھے، دنیا کے بادشاہوں کے بادشاہ تھے، مگر سب مصطفیٰ کی چوکھٹ کے گداگر تھے۔ کہتے تھے کننا جلوسا عند باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کے دروازے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جیسے فقیر اپنے بادشاہ کی چوکھٹ پر بیٹھا رہتا ہے۔ لیکن حالت کیا تھی؟ نتذاکر یندع ھذا بآیۃ ویندع ھذا بآیہ، ہم آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے۔ یہ ایک آیت سے پیش کر کے منازعہ کر رہا تھا، یہ دوسری آیت پیش کر کے حجت کر رہا تھا۔ یعنی صحابہ آپس میں ہے، یہ آیت الگ پیش کر رہے ہیں، وہ آیت الگ پیش کر رہے ہیں، یہ ان سے لڑ رہے ہیں، وہ ان سے لڑ رہے ہیں۔ اس طرح کا ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ فخرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما یفقع فی وجہہ حب الرمان، اللہ کے نبی اپنے کمرے سے برآمد ہوئے، چہرہ سرخ ہو گیا جیسے کہ دانہ انار ہو، جیسے انار کا دانہ ہوتا ہے نا بالکل لال، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ فقال یا ہؤلاء بہذا بعثتم ام بہذا امرتم، حضور نے فرمایا اے لوگو، کیا اسی لیے تمہیں بھیجا گیا ہے یا اس چیز کا تمہیں حکم دیا گیا ہے؟ کس سے کہا جا رہا ہے؟ صحابہ سے کہا جا رہا ہے۔ یہ آیت الگ آیت پیش کر رہے ہیں، وہ الگ آیت پیش کر رہے ہیں، آپس میں حجت ہو رہی ہے، مباحثہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے سخت سرزنش فرمائی، کہا کہ اے لوگو الہذا بعثتم، اسی کے لیے تمہیں بھیجا گیا تھا، تم خیر امت تھے۔ اتحاد کا ماحول پیدا کرنے کے لیے ان چیزوں سے اختلاف پیدا ہو جائے گا، اختلاف پیدا ہو جائے گا، نزاع پیدا ہو جائے گی، فرقے پیدا ہو جائیں گے۔ کیا اسی لیے تمہیں بھیجا گیا تھا دنیا میں؟ یا اسی بات کا حکم دیا گیا تمہیں؟ کس نے حکم دیا ہے کہ اس طرح جھگڑو آپس میں، نزاع کرو قرآن کی آیتوں کے بارے میں؟ کیا میں نے حکم دیا ہے؟ اللہ نے حکم دیا؟ کس نے حکم دیا ہے؟ دیکھیں سخت لہجہ کتنا ہے۔ بہذا بعثتم، کیا اسی کے لیے تمہیں بھیجا گیا؟ ام بہذا امرتم، یا اسی بات کا تمہیں حکم دیا گیا تھا؟ لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، فرمایا اے لوگو سن لو، میرے بعد کافر ہو کر مت لوٹ جانا۔ کفر سے اسلام میں آئے ہو نا، میری وجہ سے ہدایت ملی، ایسا نہ ہو کہ میرے بعد تم پھر کفر کے لوٹ جاؤ، کہ ایک دوسرے کی گردن مارتے پھرو، یہ تمہاری گردن مارے وہ تمہاری گردن مارے۔ کتنی سخت توبیخ کی گئی ہے آپس کے جھگڑے اور مباحثے اور مجادلے اور مناظرے کے خلاف، کتنی توبیخ کی گئی ہے، لیکن آج ہمارا مولوی اسی میں گھرا ہوا ہے، پوری امت ستیہ ناس ہو کر رہ گیا ہے، ہر جگہ مارے جا رہے ہیں، کوٹے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ اختلافات کی وجہ سے۔ اس قدر کثرت سے ہونے کے باوجود ہم الگ الگ فرقوں میں بٹ چکے ہیں، مسلکوں میں بٹ چکے ہیں، جماعتوں گروہ میں بٹ چکے ہیں۔ ان کی مسجد الگ، ان کی مسجد الگ، ان کا مدرسہ الگ، ان کا مدرسہ الگ، ان کی جماعت الگ، ان کی جماعت الگ۔ جس طاقت کو لگنا چاہیے تھا اسلام کے پھیلانے کے لیے، وہ ساری طاقت ایک دوسرے کے سوال جواب میں ہو رہی ہیں۔ آج ہو کیا رہا ہے؟ پوری طرح اسلام کی حرمت پامال ہو رہی ہے، مسلم خواتین کی سر راہ بے حرمتی کی جا رہی ہے، جو ابھی بہار میں ہوا ہے۔ کیوں؟ سب سے بڑے ذمہ دار ہم لوگ ہیں۔ ہم نے اپنی طاقت کو دنیا کے سامنے اس طرح پیش نہیں کیا گیا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت عطا فرمائی تھی، ورنہ کسی کی مجال کہ اس طرح بسر عام کسی مسلمان خاتون کا حجاب کھینچ دیا جائے، جرأت تھی کسی کی دنیا میں؟ ہم مر چکے ہیں، مردہ ہو چکے ہیں، اگر زندہ ہے تو مسلک کے لیے، دین کے لیے مر چکے ہیں۔ ہمارے اندر دینی حمیت نہیں رہی ہے۔
آج مسلمانوں کو بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، اس سے زیادہ تو غیر مسلم بول رہے ہیں ایک مسلمان خاتون کے حق میں۔ ایک مسلم خاتون کا میں نے انٹرویو سنا، دل سے واہ نکل گئی۔ اس نے کہا کہ اگر میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تو میں تھپڑ مار دیتی۔ کیوں حجاب کھینچا گیا؟ اس لیے کہ مسلمان خاتون کے سارے بھائی آج مر چکے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم ان کے بھائی ہیں، مر چکے ہیں ہم لوگ۔ ہماری غیرت، ہماری خودداری، ہمارا ضمیر سب مر چکا ہے۔ ہم صرف دنیا کو ہو کر رہ گئے ہیں۔ اللہ نے اپنی رحمت کا دامن کھینچ لیا ہے ہمارے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آخری حدیث سن لیجئے، اور یہ حدیث در حقیقت حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عیسیٰ علیہ السلام قال انما الامور ثلاثہ امر تبین لک رشدہ فاتبعہ وامر تبین لک غیہ فاجتنبہ وامر اختلف فیہ فردہ علی عالم، رواہ الطبرانی فی الکبیر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام کا ارشاد ہے، فرمایا انما الامور ثلاثہ، معاملات مسائل تین قسم کو ہوتے ہیں۔ امر تبین لک رشد فاتبعہ، ایک وہ معاملہ جس کا حق اور صحیح ہونا بالکل واضح ہے، اس کی پیروی کر لو، بالکل صاف ہے، کلیئر معاملہ ہے کہ یہ حق ہے، پیروی کرو۔ وَأَمْرٌ تَبَيَّنَ لَكَ غَيُّهُ فَاجْتَنِبْهُ، ایک وہ معاملہ جس کا غلط ہونا، ناحق ہونا بالکل واضح ہے، کلیئر ہے کہ یہ ناحق اور غلط ہے، اس سے پرہیز کرنا۔ اور تیسرا کہ وَأَمْرٌ اخْتَلَفَ فِيهِ فَرُدَّهُ إِلَىٰ عَالِمٍ، اور وہ معاملہ جس کے بارے میں اختلاف ہے، خود تمہارا ذہن میں بھی اختلاف ہے کہ یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح، تو کیا کرنا ہے؟ حجت نہیں کرنا، فَرُدَّهُ إِلَىٰ عَالِمٍ، ایک اچھے عالم جو قرآن اور شریعت کا دانائے راز ہے، معاملہ اس کے سپرد کر لو۔ اپنا دماغ مت دوڑا، خود کتابوں سے اسے حل کرنے کی کوشش مت کرو، یا اس زمانے کے لحاظ سے کہا جائے کہ یوٹیوب کے عالموں کے ذریعہ اس کو حل کرنے کی کوشش مت کرو۔ جو اچھا عالم ہے، جو آپ کا معتمد عالم ہے، اس کے حوالے کرو، اس کے سامنے معاملہ پیش کرو، جو وہ کہہ دے اس پر عمل کرو۔ بحث و مباحثہ و مجادلہ اور رد و قدح اور نقد کا دروازہ نہ کھولا جائے، یہ ہے صحیح طریقہ، اور جو امت کے اندر اتفاق اور اتحاد کی روح پھونک سکتا ہے وہ یہی طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو، تمام مسلمان عالم کو اتفاق کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ایمانی قوتوں میں اضافہ فرمائے، ہمارے مردہ ضمیروں میں نئی روح پھونک دے، اور ہمارے سوئے ہوئے ایمان و یقین کو بیدار فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔